معتبر روایات کے مطابق حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شہادت 23 ذی-القعدہ سن 203 ہجری کو شہر توست ایران میں ہوئی تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی شہادت ماہ صفر سن 203 ہجری میں بھی بتائی جاتی ہے۔ کتاب الارشاد۔ امام علی الرضا علیہ السلام کو بھی آپ کے باء و اجداد کی طرح زہر سے شہید کیا گیا تھا۔ امام کو خلیفہ مامون بن ہارون رشید نے مدینہ سے خراسان بلا کر اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر غریب الوطنی کی حالت میں شہید کیا تھا۔ یہ وہی عباسی خلیفہ تھا جس نے امام کو مکر و فریب سے پہلے مدینہ سے خراسان ایران بلایا، اپنا ولی عہد بنایا، اپنی بیٹی ام حبیب سے شادی کر دی، اور جب اس کے تمام سیاسی مقاصد حاصل ہو گئے تو امام کو دھوکے سے زہر دلوا کر شہید کر دیا گیا۔ بظاہر عباسی خلیفہ مامون امام علی رضا علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد کی طرح گرفتار کرا کر قید میں بھی زہر دے سکتا تھا، مگر اس وقت کے سیاسی حالات اس جسارت کے لیے سازگار نہیں تھے، اس لیے اس نے امام پر قابو پانے اور بعد میں انہیں شہید کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش رچی۔ خلیفہ ہارون رشید نے وفات سے پہلے ہی اپنی حکومت کو اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کے درمیان بظاہر تقسیم کر دیا تھا۔ امین کو عراق، حجاز اور دیگر عرب علاقے دیے گئے تھے تو مامون کو فارس اور دیگر عجمی علاقوں کی حکومت ملی، مگر یہ آدھا باٹ مامون کو ہضم نہ ہوا اور اس نے اپنے والد ہارون رشید کی وفات کے بعد اپنے بھائی امین کا بغداد میں قتل کر دیا، جس کے بعد وہ پوری مملکت کا تنہا حکمران بن بیٹھا۔ ابتدا میں تو اس نے حکومت کے معاملات اپنے دو مخصوص اور معتبر وزیروں کو سونپ کر خود کو علمی اور تحقیقی سرگرمیوں میں مصروف رکھا، جس کے سبب وہ مملکت میں روز بروز اٹھنے والے فتنوں اور بغاوتوں سے کافی عرصے تک بے خبر رہا، مگر جب پانی سر سے اوپر چلا گیا تو اس نے حکومتی امور کی جانب توجہ دینا شروع کی۔ یہ وہ وقت تھا جب مامون عراق و حجاز میں علویوں کے ذریعے کی جا رہی بغاوت اور خانہ جنگی کے باعث سیاسی طور سے خود کو محصور سمجھ رہا تھا۔ بغداد میں اپنے بھائی امین کا قتل کرنے کے بعد اسے عباسیوں کی مخالفت کا بھی سامنا تھا، لیکن اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج عراق و حجاز میں علویوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا۔ اس چیلنج سے فوری طور سے نمٹنے کے لیے اس کی دانت میں اس کے کام اگر کوئی آ سکتا تھا تو وہ امام علی رضا علیہ السلام کی ذات تھی، جو اس وقت اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ مامون کی سیاسی چال اور سازش کا مرکزی خیال یہ تھا کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کو، جو اس وقت اہلیت علیہ السلام کے واحد برحق نمائندہ تھے، اپنے پاس خراسان بلوا لے اور انہیں ظاہری طور سے اپنی حکومت منتقل کرنے کی دعوت دے۔ مامون کا یہ ایک ایسا تیر تھا جس سے وہ دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ اولاً امام علی رضا کو حکومت کی منتقلی کی خبر سن کر علویوں کو امام کے نام پر اپنے قریب لانا آسان ہو جائے گا اور بعد میں ان پر تسلط قائم کیا جا سکے گا۔ اس طرح عراق اور حجاز میں جاری بغاوت اور خروج کا سد باب بھی ہو جائے گا۔ دوم، امام علی رضا علیہ السلام کی مدینہ میں موجودگی اور ان کی علمی اور خاندانی فضیلت سے عوام میں ان کے لیے جو عقیدت بڑھتی جا رہی تھی، وہ بھی حکومت وقت کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا تھا۔ اس مسئلے کا حل بھی امام کو اپنے قریب رکھ کر ان کی بذات خود نگرانی کر کے کیا جا سکے گا۔ اپنی پہلی سیاسی شاطرانہ چال مامون نے یہ چلی کہ امام علی رضا علیہ السلام کو ان کی مرضی کے خلاف تنہا اپنے پاس ایران میں دارالسلطنت مرو میں بلوا لیا۔ امام خلیفہ کے اس سیاسی چال سے واقف ہونے کے باوجود بھی مدینہ چھوڑنے سے انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں ایک فوجی دستے کی نگرانی میں لے کر جایا جا رہا تھا۔ امام پر مدینہ سے اور اپنے اہل و عیال سے یہ جدائی بڑی شاق تھی۔ ایک لحاظ سے یہ حکومت وقت کی طرف سے امام کی گرفتاری ہی تھی۔ ایک جانب اگر خلیفہ اپنی سیاسی چالوں سے امام کو ان کے اپنے جد کے مدینہ میں قیام کرنے کے جائز حق اور ان کے فرائض امامت کی ادائیگی سے محروم کر رہا تھا، تو دوسری جانب امام بھی اس کی بدنیتی پر مبنی ان سیاسی چالوں کا جواب اپنی مدبرانہ حکمت عملی اور تحمل و صبر سے دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ امام اپنی اس اعزار رسا ہجرت اور طویل سفر کو دین اسلام کی ترویج اور اپنی ولایت کے مؤثر اعلان کے طور پر استعمال کرنے کے ارادے سے مدینہ سے نکلے تھے۔ دارالسلطنت مرو پہنچ کر امام نے جب مامون سے ملاقات کی تو اس نے امام کو اپنا اور اپنے ساتھیوں کا متفقہ فیصلہ سنایا کہ وہ سب امام کی بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور امور حکومت امام کو سونپنا چاہتے ہیں۔ امام نے اپنا انکار دہرایا اور فرمایا کہ انہیں حکومتی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بڑے دربار میں تمام امراء اور والیان حکومت کے سامنے امام نے حکومت کو ٹھکرا کر یہ پیغام دیا کہ وہ حکومت میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ خلیفہ مامون نے انہیں ان کی مرضی کے خلاف ان کے جد کا مدینہ چھڑا کر یہاں زبردستی بلایا ہے۔ آپ کے فوری حکومت لینے کے انکار کے بعد مامون نے التجا کی کہ امام اس کی ولی عہدی ہی قبول فرما لے۔
جسے امام نے مسترد کر دیا۔ ولی عہدی کے قبول کرنے سے اس انکار پر مامون کو اپنا سارا سیاسی کھیل بگڑتا نظر آیا۔ مامون اپنے اہلکاروں کے سامنے سبق بھی محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے امام سے دھمکی آمیز لہجہ میں ولی عہدی قبول کرنے پر اصرار کیا، جس کے بعد امام کے پاس بجز قبول کرنے کی اور کوئی چارہ بھی نہ رہا تھا۔ اس قبولیت کے ساتھ امام نے یہی شرط رکھی کہ وہ یہ عہدہ مامون کے اصرار پر قبول تو کر رہے ہیں، مگر وہ حکومتی امور میں کسی طرح مداخلت نہیں کریں گے۔ مامون خود یہی چاہتا تھا۔ اس نے سب لوگوں سے امام کی بیعت کا اہتمام کرایا اور امام کے نام کا سکہ بھی رائج کرایا۔ اب یہ چاہے خلیفہ کی مجبوری ہو یا سیاسی وقتی مصلحت، مگر اس خاص اہتمام سے پوری مملکت اسلامیہ میں اہل بیت کے نام کا سکہ چل رہا تھا۔ امام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنا زیادہ تر وقت دین کی تبلیغ اور درس و تدریس میں صرف کرنا شروع کر دیا، جس سے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ایران اور کرب و جوار میں عام ہونے لگی۔ کیونکہ مامون خود بھی علم دوست تھا اور علمی بحث و مباحث میں دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے وہ خود بھی اکثر امام سے کسب علم کرتا نظر آتا تھا اور اپنے دربار میں مناظر منعقد کرتا تھا، جس کی قیادت امام علی رضا علیہ السلام ہی فرماتے تھے۔ کیونکہ امام بظاہر ولی عہد کے عہدے کو اعزاز بخش رہے تھے، اس لیے عوام کو ان تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی اور لوگ بڑی تعداد میں امام سے کسب علم کرتے تھے۔ یوں تو بوقت پیمان ولی عہدی امام علی رضا علیہ السلام نے مامون پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ولی عہدی صرف اس شرط پر قبول کریں گے کہ وہ حکومتی معاملات میں کوئی دخل نہیں دیں گے، مگر کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جہاں امام یہ مشاہدہ کرتے تھے کہ دین خدا کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس وقت امام اپنے منصب امامت کے فرائض کی ادائیگی ضروری سمجھتے تھے اور خلیفہ مامون رشید کو خلوت میں واضح و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایسی صورتحال میں مامون امام کے علمی فضل و احترام کے زیر اثر بظاہر تو خاموش رہتا تھا، مگر وہ دل میں امام کے خلاف بغض و عناد رکھنے لگا۔ دوسری جانب مامون اپنے بھائی امین کو بغداد میں قتل کرنے کے بعد پوری اسلامی سلطنت کا تنہا حکمران بن چکا تھا اور اپنے مخالفین کی اکثریت کو تہہ تیگ کر چکا تھا، اس لیے وہ اپنی حکومت کو کافی مستحکم سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اسے اب اپنے خلاف علویوں کے بھی کسی بغاوت کا خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے اب اس کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کی موجودگی غیر ضروری ہو چکی تھی۔ خلیفہ مامون امام علی رضا علیہ السلام کی موجودگی سے مسلسل خائف رہنے لگا تھا، جس کے پیش نظر اب وہ امام عالی مقام کے قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ ایک دن مامون نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ وہ اپنے ناخن بڑھا لے جس کا کسی دوسرے کو علم نہ ہو، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد مامون نے اسے بلا کر اس کے سامنے املی سے مشابہ کوئی چیز رکھی اور حکم دیا کہ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر ملے۔ خلیفہ کی ہدایت کے مطابق اس نے بڑے ہوئے ناخن والے ہاتھوں پر وہ شے اچھی طرح سے مل لی۔ یہ تیاری مکمل کرنے کے بعد مامون امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، جو اس وقت چند دن پہلے کھانے میں دیے گئے زہر کے سبب سخت علیل تھے۔ مامون ظاہراً امام کی مزاج پرسی کرتے ہوئے پوچھنے لگا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ امام نے جواب دیا ٹھیک ہو جاؤں گا، یعنی ابھی علیل ہوں۔ جواب میں ہارون کہنے لگا تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، یعنی جو کھانا ہم دونوں نے ساتھ کھایا تھا اس میں زہر نہیں تھا، اس لیے میں تندرست ہو چکا ہوں۔ پھر مامون پوچھنے لگا کہ آپ کے پاس کوئی خدمتگار آیا تھا، یعنی آپ کی خبر گیری ہو رہی ہے یا نہیں؟ امام نے نفی میں جواب دیا تو مامون دکھاوے کے لیے اپنے لوگوں پر غضبناک ہو گیا۔ امام سے کہنے لگا آپ ابھی انار کا پانی لیجئے تاکہ آپ کو سستی نہ ہو۔ پھر اسی خادم کو بلا کر حکم دیا کہ جاؤ انار لے آؤ۔ جب وہ انار لے آیا تو کہا اسے دونوں ہاتھوں سے نچوڑو۔ اس نے اپنے زہر آلود ہاتھوں سے ویسا ہی کیا۔ انار کا ورق مامون نے اپنے ہاتھوں سے امام کو پلایا۔ یہی انار کا زہر آلود عرق امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنا۔ وہ عرق پینے کے دوران 2 دن بعد ہی امام کی وفات ہو گئی۔ کتاب الارشاد۔ دوسری مشہور روایت کے مطابق امام علی رضا علیہ السلام کو انگور بہت پسند تھے۔ خلیفہ مامون نے امام کو زہر سے قتل کرنے کی نیت سے کچھ مخصوص انگوروں میں سوئی کے ذریعے زہر داخل کرایا اور امام کو اپنے پاس بلا کر ان زہر آلود انگوروں کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ امام نے انکار کیا مگر مامون اصرار کرتا رہا۔ مجبوراً امام نے کچھ دانے کھائے اور وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ مامون نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو امام نے جواب دیا جہاں تو نے بھیجا ہے۔ ان انگوروں کو کھا کر ہی امام کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کو شہر طوس میں جو اب مشہد مقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، خلیفہ ہارون رشید کی قبر کے سراہنے دفنایا گیا۔